انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بھی کام کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کام کی اہمیت کیا ہے یا اس کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، تو وہ انسان یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کام کے متعلق کہنے والا کون ہے اور اس کام کو کرنے والا کون ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتے ہیں اور جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ قربانی کا عمل بھی انہی کاموں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس عمل کو کر کے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ یہ کام غیر معمولی ہے، بڑی اہمیت، فضیلت اور عظمت کا حامل ہے۔ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 1 سال بھی قربانی کے عمل کو نہیں چھوڑا، مسلسل قربانی کرتے رہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا عمل بڑی عظمت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر روایات کے اندر اس قربانی کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر اور محبوب نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ قربانی کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ جب انسان جانور قربان کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی جب انسان کرتا ہے اور قربانی کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی اہمیت کا حامل یہ عمل ہے، اسے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی میں ہمارے لیے ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے اور ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں نیکی رکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو احباب صاحب حیثیت ہیں وہ ان قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کا جانور خریدیں اور اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔